باجوڑ میں NA8 کے لیے آزاد امیدوار ریحان زیب کے بہیمانہ قتل پر حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ ریحان زیب کو PTI نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ باجوڑ NA8 میں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا پارٹی ٹکٹ گل ظفر خان کو، جبکہ PK-22 میں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ گل داد خان کو جاری کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ جیو نیوز حسبان اللہ۔ آج PTI کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پولیس جو SHO ہے ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کے جو چچا ہے وہ ابھی تانے آ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ FIR درج کرانے کے لیے درخواست دیں گے، لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کے پاس ابھی تک باقاعدہ رپورٹ درج نہیں ہوا ہے۔ جی بتائیے گا حسبان۔ اب جو ریحان زیب کے جو چچا ہے، تھوڑی دیر پہلے تک ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں باقاعدہ کس پر شبہ ہے انہیں، کس کے خلاف FIR کٹوانے جا رہے ہیں، یا ابھی کوئی شبہ نہیں ہے انہیں؟ وہ ابھی تک انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے تانے سے رابطے میں ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسبان، ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ باجوڑ میں NA8 کے آزاد امیدوار ریحان زیب کو بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ ریحان زیب کو PTI نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، جبکہ باجوڑ 8 NA8 سے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا پارٹی ٹکٹ گل ظفر خان، جبکہ PK-22 صوبائی اسمبلی کی نشست کا ٹکٹ گلداد خان کو جاری کیا تھا۔ اور جیسے ہی ریحان زیب کا قتل ہوا، PTI نے غلط طور پر یہ دعویٰ کیا کہ ان کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ٹویٹر ہینڈل پر PTI کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ انکشاف کیا گیا، جو بعد میں درست ثابت نہیں ہوا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ NA8 PK-22 میں انتخاب ملتوی ہو گیا ہے، لیکن ایسے موقع پر سیاست کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن میں ان کی جو فیملی ہے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ لیکن اسی کے حوالے سے جو زیادہ اہم اور تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ PTI اس موقع پہ ایک انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اور موقف اپنا رہی ہے، جس کا مقصد جو ہے اس افسوسناک واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جس طرح ابھی آپ کے نمائندے نے تفصیلات بتائیں کہ وہاں پہ گلداد صاحب جو ہیں وہ حقیقت میں PTI کے ٹکٹ ہولڈر تھے، جبکہ ریحان زیب صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، لیکن ان کی ہلاکت کے بعد PTI نے جو سٹینس لیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے امیدوار کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور نامعلوم افراد نے ہلاک کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انڈائریکٹلی ہنٹ کیا جائے کہ کوئی شاید ریاستی ادارے اس میں ملوث ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور قانونی چارہ جوئی کے بعد نتائج عکس کیے جائیں، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اور ایک اشتعال انگیز انداز میں ایک بیانیہ گڑھنا میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت غیر محتاط حکمت عملی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، وہ بہت فوری طور پہ تمام حقائق کو سامنے لائے تاکہ یہ بات انشور کی جا سکے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس افسوسناک واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، اب ہٹا دی گئی ہے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ جو ابتدا میں کی گئی تھی، جس میں ریحان زیب کو PTI کا امیدوار ظاہر کیا گیا تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قومی پارٹی کو جو خود کو بڑی پارٹی کہتی ہے، ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ زیب دیتا ہے، اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے آنے والے انتخابات پر؟ کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے جی؟ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں اینٹی سٹیٹ اپروچ ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 1.25 سال سے آپ جانتے ہیں کہ اس جماعت کا جو انداز سیاست ہے وہ پارلیمنٹری اور پیسفل اور کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے بجائے اینٹی سٹیٹ اور ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر مبنی ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارے سرکاری ادارے ہوں، چاہے پاکستان کی فوج ہو۔ ہر ادارے کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے
ذریعے ان کے اوپر سیاسی دباؤ لانا اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی جو یہ اپروچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ووٹرز اور ہماری قوم ہے، جو باشعور لوگ ہیں، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اب الیکشن کے اتنے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہم اپنے ان نمائندوں کا چناؤ کریں جو کہ ہمارے غربت، افلاس، مہنگائی کے مسائل کا حقیقت پسندانہ اور پازیٹیو حل پیش کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی سیاست کو ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانے اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے اور ریاست اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سیاست کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایسے موقع پر جب الیکشن قریب ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اور اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔